اپنا خالص کر لے کہ میرا یہاں پر ایک دینی ترقی کے حوالے سے یہاں پر میری حاضری یہ یقیناً میرے لیے آخرت میں باعث نجات ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے تو وہ نیت پر ہے۔ اس حدیث کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے نیتوں کو دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی ہے ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ، اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھ، اور اخلاص کی وجہ سے، اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ پاک بہت سارے فتنوں کو اللہ پاک ختم فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر یہ آنا، یہ عمل، یہ اکٹھا ہونا، اس میں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اخلاص اپنے نیتوں کو ٹٹولے تو یقیناً یہ بہت بڑا اور ایک باثمر عمل ہوگا۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ دین اسلام کے نظر میں تعلیم کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ دین اسلام کے نظر میں دینی تعلیم کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں برابر ہے۔ صحابہ اکرام اور اسی طرح صحابیات، ان کی سیرت اور ان کا زمانہ، ان کے تاریخ، وہ اگر ہم احادیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات بہت عیاں، بہت صاف طور پر نظر آتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ خواتین نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے رسول، غلبنا علیک الرجال، آپ کے اوپر یعنی مرد جو ہے ہمارے اوپر کیا غالب آ گئے۔ کیسے؟ یعنی مرد آ کر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، فائدے حاصل کرتے ہیں آپ سے، لیکن ہم اتنی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ تو عورتوں نے یہ ایک درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَوَعَدَهُنَّ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا اور ان کے لیے ایک جگہ مقرر فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَوَعَظَهُنَّ، عورتوں کو اللہ کے محبوب نے کیا؟ اس میں نصیحت فرمائی۔ اس حدیث کے تحت شراح اکرام لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ دینی حوالے سے عورتوں کا بھی اتنا حق بنتا ہے جیسا کہ مردوں کا بنتا ہے، اس لیے کہ دینی فرائض حلال اور حرام کا جاننا جیسے مردوں پر لازم ہے اسی طرح عورتوں پر بھی لازم ہے۔ اور بہت سارے مواقع میں ایسے حالات، ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ عورتوں نے جو ہے مردوں سے بڑھ کر اس میں حصہ لیا، خصوصاً ہمارے سب کی ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی سخت مسئلہ، کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو جب بھی ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس مسئلے کو لے کر جاتے تو اس مسئلے کا حل وہاں پر ہمیں بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمانوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ارشاد ربانی ہے کہ ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے آگ سے بچا لو۔ اور اس دوسری روایت میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ارشاد ہے کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر کی طرف واپس ہو جاؤ،
फ़अल्लिमूहुम, और अपने घर वालों को तालीम दो। इस हवाले से दीनी मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर मुल्क में आबाद है। फिर खुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान में दीनी मदारिस, बड़े बड़े मदारिस आबाद है हर मकतबा फ़िक्र के, और इतने मदारिस है कि ये जो मदारिस है ये मुसलमानों का, खुसूसन हमारे पाकिस्तान का एक रूह है। खुदा न ख्वास्ता अगर ये हमारे दीनी मदारिस ख़त्म हो जाए तो हमसे ये रूह जो है ये निकल जाएगा। एक हदीस मुबारक में इरशाद है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि एक भी मुसलमान, एक भी बंदा अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। तो ये जो अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं, ये लोग अल्लाह अल्लाह कहाँ से सीखते हैं? ये दीनी मदारिस से सीखते हैं। तो दीनी मदारिस ये इस्लाम की क्या है, क़िलअ है। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, उनके सवानिह में ये बात है कि मुसलमानों का बका वो इस्लाम के साथ है, वो दीन इस्लाम के साथ है, और दीन इस्लाम का बका जो है वो दीनी मदारिस के साथ है। तो भाई ये दीनी मदारिस चाहे मर्दों की है चाहे ये ख़वातीन की है, तो ये एक दीनी फ़िज़ा है और ये हमारे मुसलमानों का दीनी बुनियाद है। पाकिस्तान में बड़े बड़े मदारिस है, खुसूसन मैंने जहाँ पर पढ़ा है, मैं एक मदरसे के हवाले से आपको कहता हूँ। हमारे ये जो मरकज़ पंजपीर का जो मरकज़ है, इस साल इसमें 45,000 मर्द, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो एक दीनी दरसगाह है। इसी तरह हर मकतबा फ़िक्र की क्या है, एक दीनी मराकज़ है। तो इस साल मरकज़ पंजपीर में 45,000 मर्द थे, और इसी तरह तकरीबन 20-25 हज़ार क्या थे, औरतें थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, कुरान और सुन्नत को सीखने वाले हैं। इसी तरह दीगर कई ऐसे मदारिस हैं कि उनमें कुरान और सुन्नत का तालीम जारी है। बहरहाल मदरसतुल बनात के हवाले से, बच्चियों के जो मदारिस है इसके हवाले से हमारे बाज़ अकाबिर तो इससे क्या सख्ती के साथ मना फरमाते थे। क्यों? कि उनको नज़र था इनके मफासिद पर कि भाई इसमें ये मफासिद है, ये मफासिद है, ये मफासिद है। तो बाज़ हमारे अकाबिरीन जितने गुजरे हैं तो वो तो सख्ती के साथ क्या मना फरमाते थे, लेकिन चूँकि अहादीस के हवाले से, कुरान और सुन्नत के नुसूस के हवाले से बात यह है कि दीन इस्लाम के नज़र में ये तालीम यकसा है, लिहाजा शराइत के तहत जो है दीन इस्लाम का तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए क्या है, ज़रूरी है। लेकिन अलबत्ता जो बच्चियों के मदारिस होते हैं इसमें कुछ शराइत है कि उन शराइत के तहत अगर बच्चियों का मदरसतुल बनात अगर उन शराइत के तहत अगर चलाया जाए तो इंशाअल्लाह ये बार अवर मदरसा होगा और इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर वो शराइत मफकूद हो तो लिहाजा फिर बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। उन शराइत में से पहली शर्त यह है कि तालीम के लिए जो जगह है वो मखसूस हो ख़वातीन के साथ। तालीम क्या हो, मखलूत ना हो, यानी जहाँ पर मदरसतुल बनात हो तो मदरसतुल बनात जो बच्चियाँ सीखने वाली है तो वो मखसूस हो किसके साथ, ख़वातीन के साथ, वो मखलूत ना हो। दूसरी शर्त उलमा ये लिखते हैं कि दूसरी शर्त यह है कि जो पढ़ाने वाली है वो क्या हो, तक़वादार, नेक सीरत और पाकदामन औरत हो। और अगर औरत न हो, मुअल्लिमात न हो तो बअम्र मजबूरी फिर मुअल्लिमीन भी पढ़ा सकते हैं, काबिल एतमाद। दूसरी शर्त उलमा इसके लिए ये लिखते हैं। तीसरी शर्त ये लिखते हैं कि जहाँ पर दीनी मदरसा बनात का हो, बच्चियों का मदरसा हो, तो बच्चियों के जो आमद और रफ़त है, यहाँ तो शायद ये हमारे तो नज़दीक बच्चियाँ पढ़ती है, इस तरह कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर क्या हो, दूर जगह हो, तो आमद और रफ़त क्या हो, शरई पर्दा के मुताबिक हो। खुदा न ख्वास्ता अगर बच्चियों का आमद और रफ़त शरई पर्दा के मुताबिक ना हो तो बजाय फ़ायदा की क्या होगा, नुकसान होगा। चौथी शर्त ये लिखते हैं हमारे उलमा कि जहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा दूर हो, जगह क्या हो, बहुत ज़्यादा दूर जगह हो, तो यानी शरई तौर पर मुसाफत हो, तो फिर चाहिए कि बच्ची के साथ
کیا ہو شرعی طور پر محرم ہو کہ اس کو درسگاہ تک پہنچائے اور واپسی پر جو ہے گھر تک بھی پہنچائے، کیا ہو شرعی محرم کے تحت ہو۔ ایک چھوٹی بات، ایک پانچویں بات یہ لکھتے ہیں، پانچویں شرط کہ مدرسے کے جو محتممین حضرات ہیں، مدرسے کی کیا ہو جو محتممین اور جو ذمہ دار حضرات ہو، تو ان کو مدرسے کے حالات پر کڑی نظر رکھنا، یعنی مدرسے کے حالات پر بہت کڑی نظر رکھنا کہ مدرسے کے حالات تو ان کو اچھی طرح کیا ہو معلومات ہو۔ ایک چھٹی بات یہ بھی لکھتے ہیں وہ والدین اور سرپرستوں کے حوالے سے کہ جو بھی والدین خدا نخواستہ اگر وہ چاہے کہ اپنی بچی کو مدرسے میں پڑھائے تو جو کم سے کم عمر ہے اس میں یہ کوشش کرے کہ میری بچی جو ہے وہ کم سے کم عمر میں، تھوڑے عمر میں وہ زیادہ تعلیم حاصل کر لے۔ تو ان شرائط کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ پھر دینی مدرسہ کو چلایا جائے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ دینی مدارس یہ ایک اسلام کے قلعے ہے۔ ہم سب جتنے بھی ہیں، مرد ہے عورتیں ہیں، تو ہم سب کے سب کیا ہے مسلمان ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا آج یہ اجتماع ہے اور یہ ہمارا اکٹھا ہونا الحمدللہ یہ کافی وقت سے یہ ہمارے قاری مراد صاحب یہاں یہ درسگاہ ان کا انتظام کر رہے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں، ان کے گھر والی اور خود یہ بھی، تو الحمدللہ کافی وقت سے یہ بہت سے بچیوں نے یہاں سے فائدہ حاصل کیا اور اب بھی جاری ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے حوالے سے جتنے بھی تعاون ہو، جتنے بھی ہمارے یہاں پر یہ مہمان بیٹھے ہیں، دیگر ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، تو دینی حوالے سے جتنا بھی تعاون ہو ہم کریں گے کہ اللہ پاک اس درسگاہ کو آئندہ بھی ترقیاں نصیب فرمائے، جیسے کہ پہلی بھی اس کے ترقیاں ہم نے دیکھی ہے۔